لہذا حکم سے مراد حکم دنیوی نہیں بلکہ حکم مراد حکم اخروی ایک۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بھائی صحت کی تعویل آپ کیوں نکالتے ہیں یا اور تعویل کی ضرورت نہیں، یہ تو ایسا ہے کہ المسلم من سالم المسلمون، ساری دنیا کو ایک آدمی سلامت رکھے وہ مسلمان ہے، لیکن کسی نے کسی کو پنجہ لگایا، کسی نے کسی کو گالی دی، یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ یہ بھی تو مسلمان ہے، لیکن آپ معنی کیا کرتے ہیں؟ المسلم معنی کامل مسلمان وہ ہے کہ دنیا کو سلامت رکھے۔ یہاں بھی یعنی انما الاعمال یعنی کمال الاعمال بالنیات، کمال الاعمال نیت کرو گے تو عمل کامل ہوگا، باقی نہیں کرو گے تو کامل نہیں ہے۔ نفس وضو تو ہے، جیسے آدمی کیا کرے ساری دنیا کو سلامت رکھے تو کامل مسلمان ہے، سلامت نہیں رکھے گا تو نفس مسلمان وہ بھی ہے۔ یہاں بھی یہ کہ لفظ کمال کا مقدر ہے کہ کمال الاعمال بالنیات، تو معنی یہ کہ نیت کرو گے تو عمل کامل ہے، نیت نہیں کرو گے تو کامل نہیں ہے، نفس عمل تو ہے۔ یہ دوسرا جواب ہماری طرف سے دیا گیا۔ تیسرا جواب بھی اس قسم کا ہے کہ جزاء الاعمال بالنیات، کیا جزاء الاعمال بالنیات کہ عمل کا بدلہ نیت سے ہوتا ہے۔ اور اب یہ جزا میں بھی وہی بات ہوگی کہ جزا دنیوی یا اخروی دونوں لیں گے تو عموم مشترک ہوگا یا عموم مجاز ہوگا، لہٰذا ہم کہیں گے جزا سے مراد جزا کیا ہے؟ اخروی ہے، جزا اخروی ہے تو وہی ثواب ہوگا۔ تین جوابات یہ ہو گئے۔ چوتھا جواب جو ہے وہ ہے ملا علی قاری نے دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں اعتبار یا ثمرۃ الاعمال مقدر ہے، اعتبار الاعمال بالنیات تو تبر الاعمال بالنیات، یہاں جو لفظ مقدر ہے اعتبار کا لفظ مقدر ہے، اعتبار الاعمال بالنیات کہ اعمال میں اعمال کے اندر نیت کا اعتبار ہے۔ پھر اگر عمل جو ہے اگر عبادات کے قبیلے سے ہے تو پھر وہاں نیت کا اعتبار ثواب کے لیے ہے، اور اگر مباحات کے قبیلے سے ہے یا شرائط و وسائل کے قبیلے سے ہے تو پھر وہاں نیت کا اعتبار صحت کے لیے ہے۔ یعنی آپ اس کو نیت کرو گے تو عمل صحیح بنے گا، نہیں کرو گے تو پھر یعنی کیا عمل صحیح نہیں بنے گا۔ یعنی اعتبار کا لفظ مقدر ہے، پھر کہیں اعتبار ثواب کے لیے ہے، کہیں اعتبار صحت کے لیے ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر یعنی کیا ہیں عبادات ہیں، عبادات محضہ ہیں تو وہاں نیت کا اعتبار ہے صحت کے لیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات محضہ ہیں، یہاں نیت کا اعتبار ہے صحت کے لیے، یعنی نیت کرو گے تو عمل صحیح ہوگا، نیت نہیں کرو گے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اعمال جو ہیں تین قسم کے ہیں، اعمال میں عبادات محضہ بھی ہیں، اعمال میں شرائط عبادات بھی ہیں، شرائط عبادات جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، غسل نماز کے لیے شرط ہے، آپ ان کو کہیں وسائل کہیں آپ کی مرضی ہے، شرائط کہیں آپ کی مرضی ہے۔ تو اعمال میں کیا ہیں؟ عبادات محضہ بھی ہیں، اعمال میں شرائط عبادات بھی ہیں، اعمال میں مباحات بھی ہیں، اعمال میں متروکات بھی ہیں، اعمال میں متروکات بھی ہیں۔ اب نیت کا سب میں اعتبار ہے، پھر کسی میں اعتبار صحت کے حوالے سے، کسی میں اعتبار ہے ثواب کے حوالے سے۔ عبادات محضہ ہیں تو وہاں نیت کا اعتبار ہے صحت کے حوالے سے کہ نیت ہوگی تو روزہ نماز حج زکوٰۃ صحیح ہوگا، نہیں تو صحیح نہیں ہوگا۔ باقی مباحات، متروکات اور وسائل عبادات، شرائط عبادات، ان میں نیت کا اعتبار ہے ثواب کے لیے۔ آدمی نیت کرے گا ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں۔ تو بس یعنی یہاں مقدر ایک ہی ہے، کیا؟ اعتبار الاعمال بالنیات۔ آگے اعتبار میں تعمیم کریں، اعتبار الاعمال بالنیات، عبادات محضہ ہیں تو وہاں اعتبار صحت کے لیے ہے، اور وسائل عبادات ہیں تو وہاں نیت کا اعتبار ہے کس کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ مباحات ہیں وہاں نیت کا اعتبار ثواب کے لیے۔ متروکات ہیں، اس وقت آپ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی اس وقت ہم زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اب اس وقت اس ترک میں بھی اگر ہم نیت کریں کہ اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھے یہ گناہ نہیں کیے، اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھے گناہ نہیں کیے،
اس میں اس ترک میں بھی اگر نیت کریں گے نا تو گھر بیٹھے بھی آپ کو ان تمام طرق کا بھی ثواب ملے گا. ترک زنا کا ثواب، ترک چوری کا ثواب، ترک ظلم کا ثواب. نیت نہیں کرو گے تو متروکات کا ثواب نہیں. تو مولا علی قاری نے توجیہ ایسی بہترین بیان فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں مضاف مقدر ہے، یعنی اعتبار الاعمال بالنیات. پھر کہیں اعتبار صحت کے حوالے سے، کہیں اعتبار ثواب کے حوالے سے، کیونکہ اعمال میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. عبادات بھی داخل ہیں، شرائط عبادات بھی داخل ہیں، مباحات بھی داخل ہیں، متروکات بھی داخل ہیں. عبادات میں اعتبار ہے صحت کے حوالے سے، بقیہ چیزوں میں اعتبار ہے ثواب کے حوالے سے. تو یہ جواب کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں جواب دیا گیا علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے. انہوں نے کہا انما الاعمال، انما وجود الاعمال عند اللہ بالنیات. سبحان اللہ. انہوں نے عجیب جواب دے دیا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کوئی بھی عمل ہو اللہ کے ہاں وجود نیت کرنے سے ہو جاتا ہے. کہ بندے نے نیت کی، کام کرے نہ کرے، نیت کر لی، اللہ کے ہاں عمل ہو گیا. وجود الاعمال بالنیات، یعنی یہ مسئلہ ہی الگ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اس کا وضو سے یا غسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک بات بتائی کہ عمل کا وجود نیت سے ہوتا ہے. کہ آپ نے ارادہ کیا کہ جی ہمارا دور حدیث کا جو آخری سال ہے کہ پکا ارادہ ہے کہ بالترتیب اور انشاءاللہ ایک دن کا ناغہ بھی نہیں کریں گے، حدیث محبت سے پڑھیں گے. خدا نخواستہ کو وجہ ہو گیا تب بھی آپ کو پورے سال پڑھنے کا گھر بیٹھے اللہ ثواب دے دے گا. کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس طرح کی بات ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، گھر سے نکلے اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر، اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلے. من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اجر اس کو مل گیا. یہ قرآن کی آیت موجود ہے. اور یہ ہے کہ ایک روایت میں یوں آیا کہ ایک آدمی مالدار ہے، اللہ نے کو بہت بڑی دولت دی ہے اور پھر وہ اللہ کے راستوں میں خرچ کر رہا ہے. جہاں دیکھتا ہے نیکی کا کام، مسجد، مدرسہ، غریب کی ہمدردی، کسی کو حج کرواتا ہے، کسی کو عمرے کرواتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کو کیا کسی کو کیا. بہت بڑا ایک جواد اور ایک سخی آدمی ہے. دوسرا آدمی مولوی صاحب کالی کالی پگڑی سے بیٹھا ہے. یہ کہتا کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ میرا بھائی کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فہما فی الاجر سواء، یہ دونوں اجر میں کیا ہیں؟ یہ ہے. علامہ عثمانی نے فرمایا وجود الاعمال بالنیات، کہ نیت سے اللہ کے ہاں عمل کو وجود مل گیا. بھلی وہ عمل بھلی جو ہے یعنی وجود میں نہ بھی آئے، وجود ظاہری میں نہ بھی ہو، خارجی وجود نہ ہو، لیکن اللہ کا وجود اس کا ہو گیا. بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو، 9 مہینے 10 مہینے گزر جائیں، ابھی اس بچہ جو ماں نے ان کو جنم نہ دیا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ یہاں دنیا میں موجود ہے؟ لیکن یہ بات ہے کہ ماں کے پیٹ میں تو ہے نا. ماں تو کہتی ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے، بھلے آپ کو دیکھنے میں نہ آئے. اس طرح نیت کرنے سے اسی بچے کی طرح اللہ کے ہاں وجود ہو جاتا ہے. ہم بھلے خارجی طور پہ وجود نہ ہو، اللہ کے ہاں وجود ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا من خرج حاجا فمات، جو آدمی حج کے رات سے نکلا تو پھر اس کے بعد وہ مر گیا، تو اس کے بارے میں فرمایا یہ قیامت تک یعنی حج کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو شمار کرے گا، کہ گویا کہ قیامت تک یہ حج کر رہا ہوگا. اور پھر من خرج معتمرا فمات، عمرے کے رات سے نکلا اور پھر مر گیا، قیامت تک عمرہ کرنے والا ہو جائے گا. من خرج غازیا فمات، اس کے لیے بھی تو کتب لہو اجر الغازی الی یوم القیامہ. من خرج حاجا فمات کتب لہو اجر الحاج الی یوم القیامہ. من خرج معتمرا فمات کتب لہو اجر المعتمر الی یوم القیامہ. قیامت تک عمرہ کرنے والا اللہ لکھ دیتا ہے کہ بس یہ عمری کر رہا ہے، عمری کر رہا ہے، وہ قیامت تک کرتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے عمل کو وجود مل گیا.
اللہ کے عمل کو